بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری۔ ناظرین، جیسا کہ حالات سے ظاہر ہے کہ اب شاید وہ ڈی ڈے زیادہ دور نہیں ہے جب حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا مذاکرات کے خالی خولی نعرے جو ہیں وہ مزید کچھ وقت درکار کرتے ہیں یا فوجی آپریشن یا ملٹری آپریشن جو ہے اس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بہت ہی نازک گھڑی ہے۔ ایک طویل عرصے سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ آپریشن ہوگا، لیکن باوجود وہ نہیں ہو سکا۔ دوسری بات یہ کہ مذاکرات کی ہر وہ کوشش جو حکومتی سطح سے ہوئی، اس کو جس طرح سے رسپونڈ کیا گیا، چاہے وہ پاکستانی طالبان تھے چاہے وہ افغان طالبان تھے، کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا اور بات نہ صرف لٹکتی گئی بلکہ ہزاروں جانیں جو ہیں وہ اس کی بھینٹ چڑھ گئی۔ کیا ہماری حکومت کی آنکھیں کھل گئی ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ پاکستانی عوام میں یہ احساس بیدار ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ان دہشت گردوں کو روکا نہ گیا تو شاید من حیث القوم ہمارا وجود قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جسے آج ہم اپنے پروگرام کا موضوع بنائیں گے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج کوشش کی ہے کہ اسٹوڈیو میں بھی ایسے افراد کو زحمت کلام دی جائے جو اپنے اپنے شعبے میں مقام رکھتے ہیں، ایک سیر رکھتے ہیں، صاحب رائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ کراچی اور بلوچستان کو بھی ٹچ کر لیں جہاں پر دہشت گردی اپنی بدترین صورت میں موجود ہے اور وہاں بھی روز لاشیں گر رہی ہیں۔ ابتدا کے طور پر میں چلوں گا حامد سعید کاظمی صاحب، جو ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں، آپ سارے جانتے ہیں، اکثر پروگرامز میں آتے رہتے ہیں اور اپنی ایک رائے اور اپنا ایک ویژن رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان ہیں شاہد احمد خان صاحب۔ آپ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن ہیں اور جان کیری جو وزیر خارجہ ہیں وہاں کے، ان کے بہت ہی بااعتماد ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان کی الیکشن کیمپین میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ اور ایک بات اور کہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں ان کا ایک کوآرڈینیٹر کے طور پر بہت بڑا رول ہے۔ ابھی چونکہ سب جانتے ہیں کہ ایک ڈیلیگیشن پاکستان سے جا رہا ہے جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں امریکہ کے مد مقابل ہوگا، اور وہاں وہ سب باتیں جو ماضی میں اریٹنٹس رہی ہیں یا وہ باتیں جو آج کسی نہ کسی تکلیف کا باعث ہیں ان پر بات ہوگی، کھل کے بات ہوگی، دو بدو بات ہوگی، اور یہ کوشش ہوگی دونوں طرف فریقوں کی کہ اس کا کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ سامنے آ سکے۔ کیا ہوگا، کیسی گفتگو ہوگی، یہ تو دیکھیں گے جب یہ ملاقات ہوگی اور اس کے بعد جو نتائج سامنے آئیں گے۔ لیکن ابتدا کے طور پر چلتے ہیں حامد سعید کاظمی صاحب کے پاس۔ میڈ صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ۔ تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں جی، وہ اصل میں حامد سعید کاظمی اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ وہ کاظمی میرے منہ سے نکل جاتا ہے، لیکن یہ کہ میں اپنی تصحیح خود ہی کر لیتا ہوں۔ اچھا چلیے۔ حامد سعید صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کس طرف جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا احساس ہے کہ شاید عسکری لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ ایک پیج پر ہے اس حوالے سے کہ اس فتنے سے نمٹنے کے لیے جس نے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی ہے، جس نے 7,000 سے اوپر فوجی جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، اس کی طرف اب حتمی حل کی طرف بڑھا جائے۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے؟ بخاری صاحب، سوال تو آپ نے بہت اہم کیا ہے اور یقیناً اس کو اتنا سنجیدہ سوال ہے کہ اس کو ہم سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے۔ ٹھیک، اس کو ملکی مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ہمیں کچھ فیصلہ کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک، اس میں 3 پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا یہ کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، یہ نیسیسری ایول ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ اس سے چھٹکارا ممکن نہیں، ایز اے لاسٹ ریزورٹ انیویٹیبل ہو جاتا ہے۔ انیویٹیبل ہو جاتا ٹھیک، ناٹ اے میٹر آف چوائس۔ ہے، ناٹ اے میٹر آف چوائس، ٹھیک، کمپلشن۔ ٹھیک، نمبر 2 کہ جنگ صرف دوسرے فریق کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ جو بات وہ ڈائلاگ سے نہیں مانتا وہ جنگ کے زبردستی اس کو حکومتی رٹ کے تحت اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے۔ بالکل درست۔ اور اس میں یقینی طور پر ایک فریق ہوتا ہے جو فاتح ہوتا ہے یا جس نے مورل اسینڈنسی حاصل کر لی ہوتی ہے، دوسرا فریق وہ ہوتا ہے جو پہلے سرکش ہوتا ہے اور اب وہ بات چیت پہ تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مذاکرات کی جو ماضی میں بات کرتے رہے ہیں، اس میں جو ہمیشہ سے نان سٹارٹر رہے ہیں۔ رائٹ، نان سٹارٹر، ٹھیک، نان سٹارٹر اسی واسطے رہی ہے کہ گورنمنٹ کس پوزیشن سے جا کے کس سے کے بات ساتھ کرتی ہے۔ ڈائلاگ کرنا ٹھیک۔ چاہتی ہے۔
سو مچ سو کہ ان کو آپ نے ایک سٹیج پہ ان کو سٹیک ہولڈرز بھی قرار دیا. یعنی اتنی غیر سنجیدہ بات کہ ان کو آپ سٹیک ہولڈرز قرار دے رہے ہیں کہ جو فرد ریاست کے خلاف بیسیکلی انسرجنسی میں انوالو ہے, وہ ہتھیار اٹھا لے تو وہ سٹیک ہولڈر ہو گیا. میرے خیال میں کہنے والے رانگ میسج, سٹیک ہولڈر کا مطلب بھی نہیں آتا تھا کہنے والے کو. ٹھیک. چلیے اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے آپ ہی کے ایک ساتھ کا پروگرام میں ذکر ہوا تھا, تو میں نے عرض کیا تھا کہ آرمی ظاہر ہے کہ ایک فوج کا اس کا ملک کا ایک ماتحت ادارہ ہے, گورنمنٹ کے تحت ہے, اور احکامات یا فیصلہ گورنمنٹ نہیں کرنا ہے. تو پھر کیا فوج اور حکومت دونوں اس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ماضی میں مذاکرات کی رٹ لگائے رکھی اور کیا کچھ نہیں؟ تو میں کہوں گا نہیں, بلکہ فوج نے غالباً یہ کہا ہوگا کہ آپ یہ شوق ضرور پورا کر لیں, اگر اس سے معاملہ سدھر سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے جانی نقصان کی. ٹھیک. گڑ دینے سے مرتا ہو تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ جب بھی آپریشن ہوگا دونوں طرف سے کیجولٹیز ہوں گی, دونوں طرف سے نقصانات ہوں گے, بستیاں مسمار ہوں گی, کاروبار تباہ ہوگا. تو اس لیے اگر آپ اس پہ کام چلتا ہے تو ضرور کیجیے. اب وہ گورنمنٹ نے گزشتہ 5-6 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کوشش کر دے کہ وہ نان اسٹارٹر ہی رہا, کیونکہ ان کی جو ابتدائی شرائط اس طرح کی ہیں کہ ان کے اوپر کمپرومائز سمپلی ان ایکسپٹیبل, سمپلی ان ایکسپٹیبل. آپ کہتے ہیں ہتھیار ڈال دو, وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں پہلے ہمارے قیدی رہا کرو, ڈرون حملے بند کراؤ, امریکی جنگ سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کی شرائط ہے ان پر تو بات چیت کا آغاز ہی نہ قابل عمل ہے. ٹھیک. نہ نومان تیل ہوگا نہ رادہ نہ چاہیے. ٹھیک. شاہد صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں بہت دیر سے الجھا ہوا بھی ہے اور اس کا جواب مجھے درکار بھی ہے, وہ یہ کہ ایک طویل عرصے تک امریکہ کی قیادت کی طرف سے, عسکری قیادت ہو چاہے سیاسی قیادت ہو, یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ ان ایلیمنٹس کے خلاف جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں اور خاص طور سے پاکستان میں بھی جو عذاب مچائے ہوئے ہیں, ان کے خلاف آپ آپریشن کریں. لیکن ایک پر ٹیکس یا دوسرے پر ٹیکس پر ہم نے اس کو ٹالے رکھا ایک طویل عرصے تک, 6-7 سال تک یہ مطالبہ رہا. لیکن اب جب کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید حکومت اور فوج ایک پیج پر, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, ہیں اور ڈی ڈے زیادہ دور نہیں ہے, تو واشنگٹن سے جو آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ابھی آپریشن مت کیجئے, اور جواز یہ ہے کہ چونکہ افغانستان میں الیکشن ہونے والے ہیں تو اس سے وہ پروسیس جو ہے جوپرڈائز ہو سکتا ہے. یہ میں اسٹرانگ لفظ ڈویلٹی کا تو نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن آپ ذرا اس کی وضاحت ہمارے ناظرین کے لیے کر دیجئے کہ یہ کیا ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب, اور بہت اچھا سوال ہے یہ. دیکھیے, ایک تو پاکستان کی جو فوج ہے وہ تو میرا خیال ہے قریب 40% کافی عرصے سے اس قسم کے مائنڈ سیٹ سے وہ اپنی اس سے لڑ رہے ہیں. تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں, وہ اس طرح سے آپ نے ابھی خود فرمایا کہ 7,000 کے قریب فوجی شہید ہو چکی ہیں, وچ از بہت بڑا نمبر ہے, الارمنگ نمبر. کسی جنگ میں اتنے نہیں ہوئے. بات کر رہے ہیں انٹینسٹی کی, تو انٹینسٹی جو تھی وہ بڑھانے کی ضرورت تھی, اور اس میں آف کورس آپ کے سامنے رہا ایمبیگوٹیز بھی بہت زیادہ تھی. آپ کے سامنے رہا کہ کوئی جوان شہید ہو کر کسی گاؤں میں جب اس کی باڈی جاتی تھی تو وہاں کے امام اس کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایلیمنٹس جو آرمی کے لوور رینکس میں, ان کا مائنڈ سیٹ کچھ ملتا جلتا تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. بہرحال فاسٹ فارورڈ ٹوڈے سیمز لائک کہ اندازہ تو ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہے, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑنا کتنا ضروری ہے, اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے. اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو موومنٹس ہوتی ہیں, یہ سیپریٹسٹ موومنٹ اور یہ ملیٹنٹ موومنٹس, ان کا کوئی سسٹینیبل ماڈل نہیں ہوتا. ٹھیک. آپ کے سامنے آپ نے دیکھی آئرش ریپبلکن آرمی, آپ نے ریڈ بریگیڈ دیکھی, آپ نے تامل ٹائگرز دیکھے, آپ نے کے دیکھا, آپ کے خالصان موومنٹ دیکھی. ہاں, مطلب بہت دیکھی نا. انڈیا کی میں بات کرنے لگا تھا, ایک خالصان تو ایک ہے, آپ ساؤتھ میں چلے 16 سیپریٹ موومنٹس ہیں, تو سسٹینیبل نہیں ہوتی. انٹرسٹ ہے, فارن کنٹریز کے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو اینٹائی پرٹیکولر اسٹیٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, لیکن سسٹینیبل نہیں ہوتے یہ. ٹھیک. تو یہ جو بیل کرو ہے یہ اب اینی وے اس کو وینش اینی وے. لیکن یہ ہے کہ ایک جو جس طرح سے اب ایکشنز ہو رہے ہیں,
جس طرح سے اس کو ختم اس مائنڈ سیٹ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو بہت صاحب یہ کوئی ریلیجیس آرگنائزیشن تھوڑی نا ہے, دے آر کرمنل انٹرپرائزز. مجھے یاد ہے میں پاکستان میں پرانے زمانے کی بات ہے جب میں یہاں رہتا تھا کافی عرصہ پہلے کی, اس وقت بھی جو کرمنل ایلیمنٹس جو ہمارے پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے, تو وہ بھاگ کر ان ایریاز میں چلے جاتے تھے اور اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیتے تھے. تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے, وہ گروپس اب ان کے لیے ایک سازگار فضا بن گئی, وہ گروپ بڑے ہو گئے, انہوں نے اپنے اپنے جو ایکٹیویٹیز تھیں اپنے اپنے طریقے سے شروع کر دی. آئی تھنک یہ جو کہتے ہیں نا کہ کس سے بات کریں کس سے نہ کریں, یہ سپریٹ کرنا پڑے گا کہ بھی یہ کون ہے یہ کون نہیں ہے. بات چیت کرنے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا نہیں ان لوگوں سے, اور جو فوج ہوتی ہے, جو کسی کنٹری کی آرمی ہوتی ہے, وہ تو اس کنسیڈرڈ فورس آف گڈ, تو وہ ایک لیول پہ آپ کو لا کے, وہ دیکھیں جب اسٹیٹ کی ریٹ کو آپ چیلنج کریں تو اس لیول پر ان کو لا کے پھر ان کو بٹھا کر تو ان کے ساتھ جس طرح ڈیل کیا جائے وہ ان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, جو کہ اب ہو رہا ہے. ایک اور جو آپ کا سوال تھا کہ ایک پیج پر دیکھیے جو ملٹری کمپلیکسز ہوتے ہیں اور جو ایک پولیٹیکل جو سائڈ ہے وہ ایک پیج پہ ہونا ذرا مشکل بات ہوتی ہے. ٹریننگ کا بہت فرق ہوتا ہے. فوج کی ڈپلومیسی از ڈفرینٹ دین دی پولیٹیکل ڈپلومیسی, لیکن منیمم ایجنڈا یا ایک ایجنڈا جس کے لیے کنٹری کو بچانے کا مسئلہ آئے, یا ایک ایز اے ورلڈ سٹیزن اور کنسیڈرڈ ورلڈ سٹیزنس, اس گروپ پھر وہ جو ایک بات پر ایک پیج پر آ جاتے ہیں. میں شاہد صاحب آپ کے پاس واپس آؤں گا, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا یہ جو فرسٹ ورلڈ میں بستے ہیں بڑے چالاک, بڑے تیز, بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے میرے سوال کو اس خوبصورتی سے غائب کیا کہ خود مجھے بھول گیا تھا کہ میں نے کیا پوچھا تھا. بریک سے واپس آئیں گے تو ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم کہ کیا ڈی ڈے اب زیادہ دور ہے یا اب حتمی فیصلے اور حتمی ایکشن کا وقت آ گیا ہے. گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ بریگیڈیئر حامد سعید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد احمد خان صاحب. اب تک جو گفتگو ہم نے کی اس کو ابھی سم اپ کرنا شاید مشکل ہوگا, لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ حکومت اور عسکری قیادت کو بیٹھ کے باہم اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی ہے, اور اگر ہے تو مذاکرات کن سے کرنے ہیں اور یہ مذاکرات کہاں ہوں گے. یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب ابھی تک درکار ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سوال پر آؤں, بریگیڈیئر صاحب آپ فرما رہے تھے, جی میں تو دو چیزوں میں الجھا ہوا ہوں. ایک تو یہ کہ کیا حتمی گھڑی آ گئی, جو سوال میں نے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ اب وی ہیو ٹو ایکٹ, اس لیے کہ تمام تر حکومتی اور جو نان اسٹیٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوششیں, جن میں فضل اللہ شامل ہیں, جن میں سمیع الحق شامل ہیں, بہت سارے آپشن ایکسپلور کیے ہم نے, جی جو 3 رکنی ایک ڈیلیگیشن نثار صاحب بھیجے رہے تھے, نتیجہ 0 ہے. کیا ابھی بھی یہ کوشش ساتھ رکھنی چاہیے, یا جو بات آپ فرما رہے تھے کہ جب تک آپ انسرجنٹس کے خلاف پریشر نہیں بڑھائے رکھیں گے وہ کبھی آمادہ نہیں ہوں گے کہ آپ کے ساتھ آگے بات کریں, اس کی طرف وضاحت کر دیجیے. جی, میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ گورنمنٹ ہمیشہ جب بات کرتی ہے تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرتی ہے. ٹھیک, یو ہیو دی اپر ہینڈ, اور اب آپ کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کی ٹیبل پہ, لیٹس لسن ٹو وٹ ڈیمانڈ یو ہیو. ٹھیک, یہ نہیں ہوتا کہ پوزیشن آف ویکنس سے آپ بات نہیں کر سکتے. ویکنس, ٹھیک, پھر ان کی ڈیمانڈ بڑھتی ہی چلی جائیں گی. ٹھیک, اور جو بڑھتی چلی گئی ہیں, جیسے سوات میں آپ نے ANPM معاہدہ کیا, اور میں نے اس پروگرام میں ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ پوزیشن آف ویکنس سے آپ نے معاہدہ کیا ہے, اینڈ دین اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ. اس میں خرابی پیدا وہی ہوا, پھر انہوں نے فوجیوں کو اغوا کیا, پھر ان کو گلے کاٹے, ان کی کھالیں اتار کے ان کو لٹکایا. سو یو نو آل دیٹ برن, جو بربریت کا مظاہرہ انہوں نے کیا. سو پہلی چیز, آپ مجھے ایک بات کا جواب اور دیجیے کہ یہ جنہوں نے گلے کاٹے تھے اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی تھی؟ وہ آج ان کا امیر ہے, آپ کے ذمہ میں ہے, میرا حوالہ کس طرف ہے؟ جی بالکل درست. جی مولانا فضل اللہ صاحب جو ہیں, مولوی فضل اللہ صاحب. جی جی, آپ یہ فرمائیے کہ جب وہ مذاکرات کے لیے یہاں آئیں گے ان کے خلاف تو قتل کے مقدمات بھی ہیں. جی ہیں. آپ انہیں گرفتار کرے گی حکومت یا ان سے بیٹھ کے باعزت طریقے سے گفتگو کرے گی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, یہ تو ایک تجزیہ کار کے طور پہ میرا اور آپ کا مشترکہ سوال ہے کہ آپ نے
کس حیثیت سے ان کو مدعو کیا ہے مذاکرات کے لیے؟ اگر وہ مجرم ہیں جو آپ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرا رہے ہیں، ٹھیک، تو پھر آپ سارے ہی مجرموں کے ساتھ مذاکرات کر لیں، جیلوں سے خالی فارغ کر دیں ان کو. یہ کوئی قانون اصول نہیں ہے. ٹھیک. البتہ آپ کے 2 سوالوں کا جواب مجھ پہ قرض ہے. پہلا کہ کیا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جب اٹس ڈی ڈے ہم نے ایکشن میں جانا ہے؟ جی. تو میں کہوں گا کہ ڈی ڈے کو جتنا ٹالا جا سکتا تھا آپ نے ٹال کے دیکھ لیا، نتیجہ صفر. نتیجہ صفر. ٹھیک. اس کے باوجود بھی آپ بعض کارنر، بعض گوشے ایسے ہیں جو کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے، جس کو کہتے ہیں ہوپنگ اگینسٹ دی ہوپ، ٹھیک، کہ شاید کوئی امید کا پہلو نکل آئے. تو آج بھی سمیع اللہ صاحب کا بیان تھا کہ اگر یہ موقع گورنمنٹ نے مس کر دیا مذاکرات کا تو پھر ہم بہت خطرناک نتائج ہوں گے اور ہم بہت دیر تک اس کے نتائج بھگتیں گے. ٹھیک. اٹ مینس کہ ان کا ابھی بھی خیال ہے کہ مذاکرات کا امکان ہے، بٹ آن دی ادر سائڈ جب ان کو گورنمنٹ پوچھتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ واز ناٹ سیریس، اور گورنمنٹ کہتی ہے انہوں نے نتائج کوئی ہمیں لا کر دیے نہیں ہیں. ٹھیک. بخاری صاحب اس میں جو پری کنڈیشنلٹی اس طرح یہ ایک شرط ہے، فوج کو واپس بلائیں، فوج کو واپس بلا لیں، تو اٹ مینس کہ وہ جو آپ کے آئین کو ہم نہیں مانتے، ہاں جی، آپ کے اسلام کو ہم نہیں مانتے. تو گزشتہ سالوں میں آپ نے جتنی پیش رفت کی ہے وہاں سے آپ واپس اپنے کونے میں آ جائیں، ری اسٹارٹ آل اوور اگین. میننگ دیر بائی کہ دے آر فورسنگ اس ٹو گو بیک ٹو اسکوئر ون. رائٹ. ٹھیک، بالکل صحیح. اس لیے اب آپ کا جو سوال یہ تھا کہ کیا وہ گھڑی آن پہنچی ہے، تو میں کہوں گا کہ حالات کے مطابق تو آن پہنچی ہے. ٹھیک. اب رہ گیا معاملہ، دوسری بات کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں. معاملات میں آپ کی بہت ساری چیزیں جب ہم بحیثیت قوم فیصلہ کر لیں گے کہ یہ ایکشن اب ناگزیر ہو گیا تو تبھی کریں گے. ٹھیک. تو ناگزیریت کے ساتھ جو اس کے جتنے لوازمات ہیں ان کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ بہت فال آؤٹ کیا ہوگا، بہت سارے وسائل کیا ہوگا ہوں گے، بہت ساری کیجولٹیز ہوں گی، دونوں جانب سے ہوں گی. اور وہ علاقہ جو آپ جانتے ہیں انگریز کے زمانے میں بھی کتنی ایکسپیڈیشنز گئیں اور کتنے کیجولٹیز ہوئیں، پورے ڈویژن رائٹ آف ہو گئے. تو وہاں ایک پہاڑ کے اوپر بندہ مشین گن لگا کے بیٹھا ہو تو وہ پورے بریگیڈ کو بھون کے رکھ سکتا ہے. سو یہ ٹیریٹری جو ہے یہ ہوسٹائل فرینڈلی ہے، اٹ از ناٹ فرینڈلی ٹو دی کنوینشنل فورسز. میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. شاید صاحب یہ فرمائیے گا کہ طالبان کی طرف سے ایک بڑا مطالبہ جو یہاں کی سیاسی جماعتیں بھی کرتی رہیں وہ یہ کہ ڈرون حملے اگر بند نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. ڈرون حملوں میں کمی تو واضح طور پر آئی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب گئے تھے امریکہ کے دورے پر تو انہوں نے وہاں کہا کہ انہوں نے اوباما صاحب سے اس مسئلے پر گفتگو کی اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے. مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا اس دورے میں جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے ڈرون کا ایشو سامنے آئے گا؟ بخاری صاحب، ڈرون کا جو یو ایس کے ریفرنس سے جو ڈیٹا پوائنٹ ہے دی لیٹسٹ ون، وہ پریزیڈنٹ اوباما کی جو اسپیچ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اسے ایز اے ٹیکٹک یوز کیا جائے گا اور جس طرح یہ پہلے یوز ہوتا رہا اس طرح نہیں ہوگا. پاکستان میں لاسٹ ڈرون اٹیک 26 دسمبر کو ہوا تھا، تو وہ ڈرون کی وہ تو فریکوینسی تو بہت کم ہو گئی ہے. اس کا ایکسیسو ڈپلائمنٹ ہوگی، سلیکٹو ٹارگیٹس. میرا خیال ہے ایسے اس میں ایسے ہے کہ اس کی جو اتھارٹی ہے وہ پریزیڈنٹ آف دا یونائیٹڈ اسٹیٹس کے پاس ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ جان کیری سے بھی یہ بات کریں گے یا جو بائیڈن سے بھی کریں گے، وہ پریزیڈنٹ اوباما از دی اتھارٹی، درمیان میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ گفتگو ہوگی تو بات وہی ہوگی جو اوباما کہہ چکے ہیں. جی ٹھیک ہے، اب صحیح ہے یہ بات. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ پرنسپلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایز اے سٹیزن آف دا ورلڈ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرون کی پالیسی اس صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مینس سے اگر آپ نے لڑنا ہے، ایک مینس کو ڈیل کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرا مینس نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ دین انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے. آپ کی حکومت جو پاکستان کی حکومت ہے، دیکھیے یہ دے آر آن بورڈ، پہلے سے آن بورڈ تھے، آپ کے بھی نالج میں ہوگا. اب بھی ایک طرح سے ایک اماؤنٹ سے آن بورڈ مینس کہ ان کو انفارمیشن ساری ملتی ہے، بٹ دے آر اوکے ود اٹ، رائٹ. اس میں وہ جو آرگومنٹ ہے وہ یہی والا آرگومنٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بھی مل جل کے کرتے ہیں. دیکھیں F-16 سے جو بامبنگ کرنا ہے، ڈرٹی بامبنگ کرنا، اس سے تو آپ کو اندازہ ہے وہ ڈرٹی بامبنگ از ناٹ ٹارگیٹ، از ٹارگیٹڈ بٹ از ڈرٹی بامبنگ.
ٹھیک. سو اس کے ارد گرد جو ہوتا ہے وہ آپ کو اندازہ ہے. ڈرونز کا یہ ہے کہ وہ ویری اسپیسیفک ایون فار اے پرسن اور 2 people اور وٹ ایور اٹ از. اور ڈیٹا پاکستان کی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ڈرون کا کولیٹرل ڈیمیج از فار لیس دین دا وہ بھی ہے نا, وہ تو مطلب آپ کی اسمبلی میں بتایا نا انہوں نے, پاکستان کی اسمبلی میں انہوں نے بتایا. ڈیٹا تو یہیں سے لینے کے وہ بھی بہت بری بات ہے. جتنی بھی اگر کولیٹرل ڈیمیج میں ایک بھی بے گناہ انسان شہید ہوا یا مر گیا تو وہ بھی بہت بری بات ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور ڈرونز کے خلاف امریکہ جتنا پاکستان کی آبادی ہے اس سے آدھی آبادی تو آدھے لوگ اسی آبادی کے متناسب تو امریکہ میں بھی ڈرون کے خلاف ہے. وہ آرٹیکلز آ رہے ہیں وہ آپ کو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کہہ چکے ہیں. وہ تو بات اس آرگومنٹ, لیکن یہ بات اس میں بہت ضروری ہے کہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں اس قسم کے جو ٹارگیٹڈ ویپنز ہیں, جیسا کہ بریگیڈ صاحب نے بھی کہا ایک مشین گن لے کر اوپر بیٹھ گیا تو اس کے لیے پوری ڈویژن آپ نے فوج تو نہیں موو کرنی نا, دین یو ہیو ٹو ڈیل ود دم, رائٹ. سو یہ ٹارگیٹڈ ویپن اس کے لیے لیکن میوچلی اگریبل اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ بالکل اس طرح سے ہونا چاہیے میوچلی. اور اس کے امکانات ہیں, اس کے امکانات تو ہیں جی, بہت زیادہ امکانات ہیں. میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو ہے آئی تھنک دونوں کنٹریز کی جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل اینڈ ادھر سے ڈی او ڈی اور ادھر سے جو ہماری پاکستان آرمی, آئی تھنک دے آر pretty much on the same page. I won't say 100% کوئی چیز ہوتی نہیں, تو they are on the same page. یعنی ورکنگ ایکویژن ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور شاہد صاحب ایک بات مجھے اور بتا دیجیے گا ساتھ ساتھ, چھوٹا سا سوال ہے جی, وہ یہ کہ تجربہ یہ رہا ہے کہ اس قسم کے ڈائیلاگ میں چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں اور میجر ایشوز رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ عافیہ صدیقی فوکس ہو گیا, ادھر سے شکیل افریدی فوکس ہو گیا, اور مین ایسا ہی تو نہیں ہونے جا رہا اس دفعہ بھی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان کا فورن آفس ہے نا, یو نو بیٹر, بہت کمپیٹنٹ گروپ آف پیپل, اٹس ویری کمپیٹنٹ. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے جو کہ پاکستان کی بدقسمتی سے کہ لوگ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں, پھر وہ جو حکمران کی پسند سے بات کرتے ہیں. اس میں جو آپ بات کریں اس میں ہوم ورک اور بالکل ٹو دا پوائنٹ, ویری ویری اسپیسیفک. ایک ڈسکوری پہ ایک سیریز ہے, کبھی موقع ملے تو دیکھیے گا, اس کا ٹائٹل ہے گیٹ کیپرز. اس میں انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ کے گیٹ کیپرز ہیں ان موسٹ سرکمسٹانسز, ان کا جو چیف آف سٹاف ہوتا ہے, اس کا اگر آپ ایک لائن میں آپ سے پوچھیں یار آپ نے کیا سیکھا ہے, یہ جو بات یہ بڑا مزے کی سیریز تھی, اس میں ایک سینٹینس ہے, وہ کہتے ہیں ایوری بڈی سیز دیٹ, جو گیٹ کیپر تھا, our job is to tell president the truth. ٹھیک. اب دیکھیے کتنی بڑی یہ بات ہے. آپ مجھے بتائیے اس کو ریفلیکٹ کریں یہاں کی سوسائٹی میں اور یہاں کی لیڈرشپ میں, کسی میں اتنی ہمت ہے کہ ان کو ٹروتھ بتا سکے, ان کو بتا سکے یہ بات صحیح ہے, یہ بات غلط ہے. تو جس طرح کی بات وہ سننا چاہتے ہیں وہ بات کہتے ہیں واہ 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 واہ, یہ بات تو آپ نے ٹاپ ایجنڈا پہ رکھنی ہے. سائیکوفینسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ, بغیر لفظ استعمال کیے. لیکن نا آپ جب کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہائی لیول پہ جب ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں تو آف کورس از اے اسپیسیفک ٹائم یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ایشوز. جیسے اس صورت میں اب جان کیری کے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے وہ 2 گھنٹے کی ہے. اب اس 2 گھنٹے میں آپ دیکھیے آپ کا لینس جو ہے وہ 200 ملین لوگ ہونے چاہیے جو پاکستان میں رہتے ہیں, کہ ان پہ میری جو بات کا کیا امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا, آپ کی اگر لمیٹڈ انفارمیشن اور نیٹی گریٹی میں وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ بھی پھر دیکھیے نا وہ تو پریپیئرڈ ہوتے ہیں, دے ہیو دیئر اون وے آف فائنڈنگ کہ یہ کیا بات کریں گے, رائٹ. پھر آپ وہ بات کریں گے تو ان کے پاس کوئی اور بات ہوگی. اور ان دی اینڈ ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا 4 سینیٹر سے اور یہاں کی ٹاپ لیڈرشپ تھی, تو مجھ سے وہ 1 گھنٹہ 30-35 منٹ ہم بیٹھے رہے, بات چیت ہوتی رہی ہر قسم کی. تو مجھے جو سینٹ سائڈ کا جو گروپ لیڈر تھا مجھ سے پوچھنے لگا, شاہد واٹ از دا ٹیک ہوم میسج, واٹ ڈو آئی ٹیک فرام ہیئر, واٹ ڈو آئی ٹیل ٹو دا سینٹ, بیسیکلی کہ میں ایک جب پاکستان گیا تھا میں ڈیلیگیشن لے کر آپ یہ فرما رہے ہیں میں نے کیا ہاں بریک کا وقت ہے. ناظرین موضوع جو ہے وہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اس وقت بڑا نازک وقت تھا, میں بریک کے لیے مجبور ہوں. بریک پر چلتے ہیں, واپس آئیں گے تو بات یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. موضوع ہے کیا ڈی ڈے آ پہنچا ہے, کیا مذاکرات ابھی ایک آپشنز ہیں, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم.
بریگیڈیئر حامد سعید صاحب کے ساتھ، شاہد احمد خان صاحب کے ساتھ. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے گفتگو سنی جو انہوں نے کہی جی، اور جس طریقے سے امریکن مائنڈ سیٹ کام کرتا ہے کہ ان کے پاس وقت کو بہترین کیش کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی موجود ہوتی ہے، ایک باقاعدہ پلان موجود ہوتا ہے. کیا ہمارے ہاں اس طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہے کوئی کہ اس قسم کے ڈائیلاگ میں جانے سے پہلے باقاعدہ تیاری کر کے جایا جائے تاکہ ہر ایک منٹ جو ہے اس سے مستفید ہوا جائے؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک تو آپ کے فارن آفس کا تعلق ہے، شاہد صاحب نے بالکل درست کہا، وہاں بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور وہ یقیناً ضروری نکات جو ہیں وہ بنا کے بریف کے طور پہ تو رکھتے ہوں گے. اب وہاں جا کے کہنے کی ضرورت کسی میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے اوپر بڑا سا سوالیہ نشان آپ اور میں مشترکہ طور پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک، کہ وہاں کہا کیا گیا، گھر میں لے کر گئے اور جیب خالی تھی، خالی چلے آئے. ٹھیک. اب رہ گیا مسئلہ جو ہم ڈرون کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈرون کا پاکستان کی ماضی میں یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ پہلے تو سی آئی اے سے اس کا کنٹرول اگر پینٹاگان کو بھی چلا جائے تو آرمی کی پینٹاگان کے ساتھ جی ایچ کیو کی جو ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم انفارمیشن شیئرنگ کر کے زیادہ انشور کریں گے کہ اونلی اس وقت ہٹ کیا جائے جب آپ کو یقین ہو کہ اس میں معصوم لوگ، غیر ملوث لوگ جو ہیں وہ نہیں مارے جائیں، یعنی کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جائے. اور نمبر 1 پرائرٹی پاکستان کی یہ تھی کہ وائی ڈونٹ یو گیو ڈرونز ٹو اس، کیونکہ ان اینی کیس جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ انسرجنٹ فرینڈلی ٹیریٹری ہے اور وہاں پہ فوج کا بے تحاشا نقصان ہونے کا امکان ہے. تو اس لیے جب تک یہ ماڈرن ٹیکنالوجی پاکستان آرمی کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کے لیے بھی اس کو فائٹ بیک کرنا بڑا مشکل ہوگا، ایکشن کے لیے جانا مشکل ہوگا. آل دی مور ریزن کہ اب اگر حکمران وہاں جائیں اور یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں وہاں یہ بات کی جائے کہ جناب ہم تو اب اس میں کر رہے ہیں، بٹ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی ورلڈ پیس اینڈ دی انٹرسٹ آف بوتھ دی کنٹریز ہو آر دی اسٹیک ہولڈرز ان دیٹ وے، آپ ڈرونز ہمیں پرووائڈ کریں اینڈ لیٹ اس ڈو آور جاب. ہم اس کو بہتر انداز میں کریں گے، ہم اونرشپ لیں گے اس کی، ہمیں پتا ہوگا کہ وین ٹو ہم اسٹرائک کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کس کو اسٹرائک کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں، ڈفرینٹ انفارمیشن کے اوپر کریں گے. تو میرے خیال میں یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب ان کو فائٹ بیک کرنے کے لیے جو اس کو میں نے کہا تھا حالات تو ہیں، معاملات ہیں کہ نہیں ہیں، کہ مالی طور پہ ٹیکنیکلی آپ کے پاس وہ ریسورسز ہیں کہ نہیں کہ آپ منیمم کیجولٹیز کے ساتھ ان کو ایلیمینیٹ کر سکیں. دس از اے مسٹ، وی مسٹ ہیو اٹ. ٹھیک فرمایا آپ نے. شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے ریپبلکن کی جو گورنمنٹس ہوتی تھی وہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایڈمنسٹریشن سے ڈیل کیا، جی ڈیموکریٹ کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں. جی یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے، obviously پریزیڈنٹ اوباما ہیں، ان کے بعد جان کیری ہیں، جو بائیڈن ہیں، ان میں پاکستان کے لیے کوئی سافٹ کارنر بھی ہے یا آپ ہمیں دشمن نما دوست سمجھتے ہیں یا کیا کوئی چینج ریڈیکل آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ اوباما کا پولیٹیکل کیریئر تو بہت لمیٹڈ ہے. جو بائیڈن نے مجھے ایک میٹنگ میں کہا کہ میری تو وائس پریزیڈنسی پاکستان کے ایشوز میں کنزیوم ہو گئی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ یہ کیری لوگر برمن بل جو ہے یہ بائیڈن لوگر بل تھا اور بائیڈن کا بہت انٹرسٹ تھا اس ریجن میں. ایک اور بات جو بائیڈن نے یہ بھی مجھے بتایا تھا ایک موقع پر کہ اس نے 7 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے وتھ پینسل ان ہینڈ. اس کے جو ڈیپٹی ہے اس نے ایک مسلمانوں پر ایک کتاب لکھی ہے، جونا بلینک پی ایچ ڈی اس نے کی اسی سبجیکٹ میں. تو آپ اندازہ کریں ان کے نالج بیس کا. اور تو فرینڈلی جان کیری تو ہر موقع پر پاکستان ہی بینڈ بیکورڈ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی بھی سچویشن میں، کانگریس میں جا کر، پریزیڈنٹ کے پاس جا کر، ہر طرح سے، اب نہیں پہلے سے پاکستان کے ایشو میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے. اب پہلی مرتبہ پاکستان جان کیری میرے ساتھ ہی، ہم لوگ انڈیا سے یہاں آئے تھے تو پاکستان کی جو لوگوں کی گریشیسنس اس نے دیکھی، اور ویسے بھی ہمارا تعلق بھی بہت پرانا ہے. تو اس میں امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہاں پر، ہمیں ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، ان کے ساتھ اس طرح سے چلنا چاہیے کہ وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو سپورٹ کر سکیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں بات کر رہا ہوں آپ کی. اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں شاہ زین بگٹی صاحب، بلوچستان کے رہنما ہیں وطن پارٹی کے. شاہ زین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ زین صاحب، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ اس وقت جن مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ کے قبیلے کا پروٹیسٹ چل رہا ہے، لیکن ایک سوال پوچھنے کو آپ سے جی چاہ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں اب فوجی آپریشن زیادہ دور نہیں ہے،
لیکن جو صورتحال بلوچستان میں ہے جس کا آپ کو مکمل طور پر ادراک ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کے ایک آپریشن کی وہاں بھی ضرورت ہے یا اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، آپ جانتے ہیں کہ مشرف دور حکومت میں بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں آپریشن کا ابتدا کیا گیا، اور جس آپریشن کی بگٹی میں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ریٹائرڈ جنرل پہ یہ جو اٹیک کا بتایا جاتا ہے وہ کوہلو میں ہوا، جو کہ مری ایریا ہے، اور انہوں نے بلا جواز ریٹیلیٹ کیا ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی میں، اور نواب اکبر بگٹی پہ ایک آپریشن مسلط کیا. مطلب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں تھی. اور آپ جانتے ہیں اس طرح تو ریٹائرڈ جنرل پہ اٹیک ہوئے، کیا انہوں نے لاہور مسمار کر دیا؟ اس طرح کافی سارے بے شمار واقعات ہیں ان پہ ہوئے، مگر انہوں نے ویسا نہیں کیا. مگر بلوچستان میں انہوں نے زیادتی کی. نواب اکبر بگٹی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے فیور میں ووٹ کیا، اور آج بلوچستان نواب اکبر بگٹی کے ووٹ کی وجہ سے پاکستان میں شامل ہے. نواب اکبر بگٹی وہ شخص ہیں جنہوں نے گوادر کو مسقط سے پرچیز کروا کے پاکستان میں شامل کیا. نواب اکبر بگٹی فیڈریشن کے حامی تھے. ایک فیڈریشن پرو پاکستانی کو آپ اس طرح اگر شہید کریں تو اس کے بعد بلوچستان کے حالات بگڑ گئے. اور میرا نہیں خیال کہ بلوچستان میں اگر طاقت کا استعمال کیا جائے تو وہ کوئی زیادہ فائدہ مند ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی پرانی آگ جو کہ نواب اکبر بگٹی کی شہادت سے لگی، وہ تو آج تک گورنمنٹ بجھانے میں ناکام رہی. بگٹی صاحب یہ فرمائیے گا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پر جو حکومت قائم ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں ہے بلکہ وہاں کی مقامی قیادت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اگر چاہے انیشیٹو لے اور ان تمام سٹیک ہولڈر سے وہاں بات کرے تو کوئی مسائل بلوچستان کے کم ہو سکتے ہیں؟ جناب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کی گورنمنٹ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم بلوچوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں اور ہم بلوچوں کو دعوت دیتے ہیں. مگر تب میرا نہیں خیال کہ ان کا بلوچ لیڈرشپ سے کسی قسم کا رابطہ تھا، کیونکہ مختلف بیان آتے رہے. اب ایک طرف جو بلوچ پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہم جب پاکستان میں بیٹھ کے ان کے حامی پاکستان میں رہتے ہوئے ود ان دی باؤنڈریز آف دس کنٹری ہم اپنے حقوق چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے گھر جانے سے روکا جا رہا ہے، تو وہ جو لوگ بیٹھے ہیں یقیناً ان کو کیا یقین آئے گا؟ آپ خود اس چیز کو دیکھیں اور سمجھیں. وہ کہیں گے کہ ان کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ عورتیں بچوں کے ساتھ، ہزاروں لوگوں کے ساتھ سندھ، بلوچستان، پنجاب، شاہراہ، بیرا موڑ پہ بیٹھے ہیں، جہاں وزیر اعلیٰ بلوچستان اتنی بھی زحمت نہ کر سکے کہ بلوچستانی شہری جو کہ ہمارے آئین، ملک، جھنڈے کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے، تو ہمارے ساتھ کون سا بہتر رویہ رکھ سکیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ ذہین بگٹی صاحب، آپ نے صورتحال کا اپنا پرسپیکٹو جو ہے وہ بتایا. ناظرین، ہم یہ بتاتے چلیں، ہم نے بگٹی صاحب کو ٹچ اس لیے کیا تھا کہ کیا وہ کسی ایسے آپریشن کی حمایت کریں گے جس کا مقصد بلوچستان میں امن قائم کرنا ہو، وہاں قتل و غارت کا بازار گرم کرنا نہ ہو. وہ باوجود شاید اس طرف مائل نہیں ہوئے، لیکن ایک میسج انہوں نے کھلا دیا کہ جب تک وہاں کی مقامی سٹیک ہولڈر اور قیادت جو ہے بلوچوں کی، ان سے بات چیت نہیں کی جائے گی، کسی مسئلے کی طرف آگے نہیں بڑھا جا سکتا. ہم سے صاحب، آپ نے گفتگو سنی ذہین بگٹی صاحب کی، میں نے جان بوجھ کے یہ ٹچ کیا تھا بلوچستان کو. انسرجنسی وہاں بھی ہے، انسرجنسی فاٹا میں بھی ہے، شمالی وزیرستان میں بھی ہے. کیا فوج اور ہماری سیاسی قیادت اسی نوعیت کا کوئی آپریشن جو ہے بلوچستان میں بھی شروع کرے گی؟ مختصر جواب دیجیے گا کیونکہ بریک پر جانے کے لیے تھوڑا سا وقت ہے. دونوں میں بنیادی فرق آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہاں پہ جو فاٹا اور
وزیرستان وغیرہ میں جو لوگ ہیں وہ شاہد صاحب نے بھی بڑا وضاحت سے بیان کیا، موسٹ آف دیم آر کرمنلز، اور مختلف جگہوں پہ مختلف ٹکڑوں میں 53 پارٹیز تو گورنمنٹ نے خود گنوائی کہ 53 حصوں میں وہ بٹے ہوئے ہیں اور 53 پارٹیاں ان کی، اب وہ 64 ہو گئے ہیں، 64 ہو گئے ہیں، 64 ہو گئے۔ اب وہ اگر پاکستان کی فیڈریشن کی اتھارٹی کو ہی تسلیم نہیں کرتے تو پھر مذاکرات کیا ہوں گے؟ کیٹیگری بالکل مختلف ہے۔ شاہد صاحب ایک لائنر کا جواب مجھے چاہیے، یہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے جس سے پیر کے روز مذاکرات شروع ہوں گے، کیا توقعات ہے آپ کی؟ ایک آپ پاکستانی بھی ہیں، آپ وہاں کے مائنڈ سیٹ کو بھی جانتے ہیں، کوئی مثبت پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل بالکل، دیکھیے امریکہ میں بڑی اپریسیشن ہے امریکن ایڈمنسٹریشن میں، اور ایک ریئلائزیشن ہے یہ جو ڈیموکریسی کی کنٹینیوشن ہے، اس کا کریڈٹ آپ پچھلی گورنمنٹ کو بھی دیں اور اس گورنمنٹ کو بھی دیں، اس کی وجہ سے مائنڈ سیٹ بڑی جلدی چینج ہوا، مطلب جلدی سے مطلب یہ 6 ایئر، تو اس کا جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا آفیشیل جو وزٹ تھا وائٹ ہاؤس کا، وہ ایک سگنیفیکینٹ بینچ مارک ہے۔ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے یہ اس وقت بھی آرکسٹریٹڈ بائی دا وائٹ ہاؤس، ٹھیک، تو اسے اوباما انیشیٹو، ایون دو کیریز اینڈ بائیڈنز آر دیئر، لیکن یہ انیشیٹو وائٹ ہاؤس کا ہے، وائٹ ہاؤس از کنٹرولنگ دا ایجنڈا، اور اس سے جس سے بہتری کی بہت زیادہ امید ہے۔ بہت شکریہ جناب حامد سعید صاحب، آپ کا بہت شکریہ جناب شاہد احمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ناظرین، ہم نے کوشش کی گفتگو کرنے کی کہ ہم سم اپ کر سکیں کہ کیا ڈی ڈے آ گیا ہے جب ایک فوجی آپریشن فل فلیج جو ہے اس کی ضرورت ہے، یا ابھی امکان باقی ہے کہ مذاکرات کر کے صورتحال کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا ہم نے بات کی جو اسٹریٹجک ڈائلاگ پاکستان اور امریکہ کے درمیان شروع ہونے والا ہے پیر کے روز سے، اس سے کیا توقعات وابستہ کرنی چاہیے۔ شاہد احمد خان صاحب نے کہا کہ مائنڈ سیٹ وہاں بہت جلدی تبدیل ہوتا ہے، اور یہ جو ڈیموکریسی کی کنٹینیوٹی ہے اس کی وجہ سے شاید یہ ڈائلاگ جو ہے زیادہ فروٹفل ہوگا۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم اور موضوعات کو بھی ٹچ کرتے، لیکن وقت کی قلت ہے، دیر ہو چکی ہے، اس لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔